اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث پاک ہے کہ برکتیں کیوں نہیں رہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں بہت زیادہ قسمیں کھانے سے بچا کرو، بہت زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو۔ فرمایا کیونکہ زیادہ قسمیں کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے، سامان آپ کا بک جائے گا، آپ کی مجھ فروخت ہو جائے گی، آپ کی گائے چلی جائے گی، آپ کی چیز چلی جائے گی، آپ نے قسمیں اٹھا لی ہیں، لیکن فرمایا اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ بہت زیادہ قسمیں کھانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور دوسرا جھوٹ بولنے سے کاروبار کے اندر منع فرمایا۔ یہ دو اصول ہو گئے۔ اب تیسرا نبی پاک سے، اور اس کی ایک اور قسم بھی ہے، یہ جو جھوٹ بولنا ہے نا، حضرت عبداللہ بن عوفی آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے بازار میں آ کر اپنا سامان دکھایا لوگوں کو، اور سامان دکھانے کے بعد قسم اٹھائی کہ اس سامان کی اتنی قیمت لگ چکی ہے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کی اتنی قیمت لگ چکی نہیں ہوتی، وہ جھوٹ بولتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے، حالانکہ اس کی لگ نہیں چکی۔ تو اس کے اندر بھی اگر آپ کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، کوئی بندہ لینے کے لیے آتا ہے، آپ اس کو کہہ دیں یہ تو مجھے اتنا لگا گیا، فلاں بندہ مجھے اتنے لگا کر گیا ہے، آپ جھوٹ بول دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ ہاں جی، اس معاشرے کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے، اس لیے ہماری رزق کے اندر یہ برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جو شخص اس طرح کرتا ہے کہ اس کی قیمت بھی نہیں لگی اور وہ قسم بھی اٹھاتا ہے کہ اس کی قیمت اتنی لگ گئی ہے، اب لے جاؤ، اس سے اور زیادہ قیمت آگے بڑھے گی، اس کو زیادہ ملے گی، اس لیے وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے اس کے اتنے پیسے لگ گئے ہیں، وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس کی قیمت اور بڑھ جائے، حالانکہ اس کی اتنی قیمت لگی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ اس پہ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچتے ہیں، ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے ایمان کو تھوڑی کاروبار کے لیے، اپنے کام کے لیے اللہ قسموں کو، عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، ان کا آخرت کے اندر حصہ کوئی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو 4-5 چیزیں آج بیان کی ہیں، اس پہ ہی ہم اکتفا کرتے ہیں۔ حالانکہ جو تاجر ہوتا ہے نا، تاجر جو خرید و فروخت کرنے والا ہے، جو مال بیچنے والا، لینے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھا تاجر ہے نا، جن کے اندر یہ عیب نہیں ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، قسمیں نہیں کھاتا جھوٹی، جو دھوکہ نہیں دیتا دوسرے مسلمان کو، اس طرح کے 30-40 نصیحتیں ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ انشاءاللہ اس سے اگلے جمعۃ المبارک پہ جو رہ گئی ہیں ان کو بیان کریں گے، لیکن میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہے نا، سچا تاجر، جو سچا دکاندار ہے، جو سچا کام کرنے والا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن وہ سچا تاجر انبیاء، صلحاء، شہداء، صادقین کی صف کے اندر کھڑا ہوگا۔ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے، انبیاء کرام انسانوں سے، عام بشر سے بہت بلند ہے، اور جب آخرت کا ٹائم ہوگا، قیامت کا روز ہوگا، تو اس دن ایک مقام ہوگا انبیاء کا، اور وہ اس مقام پہ ہوں گے۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو سچا تاجر ہے نا، انبیاء تو اس جگہ پہ ہوں گے ہی، لیکن یہ جو سچا تاجر ہے نا، جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دھوکہ نہیں کیا، کسی کے ساتھ لین دین کے اندر نرمی کی ہے، فیاضی سے کام لیا ہے، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھائیں، مال کچھ اور تھا، بیچا کسی اور چیز کا نام لے کر، فرمایا جس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے سچے دل سے تجارت کی اور وہ تاجر سچا تھا۔ فرمایا جس جگہ پہ انبیاء ہوں گے، ان صفوں کے اندر وہ تاجر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اتنا اجر ہے اگر بندہ اچھے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ تو تجارت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، انبیاء کرام نے بھی تجارت کی ہے، لیکن اگر کوئی سچا تاجر، سچا بن کر، امانت دار ہو کر اس کام کو کرتا ہے، تو اس کا اجر اتنا ہے کہ لوگ قیامت کے دن رشک کریں گے، آپ پر فخر کریں گے کہ یہ جو ہمارے ساتھ تھا دنیا کے اندر، ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، آج اس صف میں کھڑا ہے، ہم ادھر کھڑے ہیں۔ اتنا فرق کیوں ہے؟ وہ فرق صرف اس لیے تھا کہ وہ امانت دار تھا، وہ تاجر امانت دار سا، ہم سے اس لیے سبقت لے گیا، آج ہم سے اونچے درجے پہ اس لیے ہے، انبیاء کی صف کے اندر اس لیے ہے کہ وہ امانت دار تھا، وہ سچا تھا، اس نے ہیرا پھیری نہیں کی، اللہ نے جس طرح اس کو بتایا کہ تجارت کرنی ہے، اس نے اسی طریقے کے ساتھ تجارت کی ہے۔
تو اس لیے اس رمضان المبارک کی رحمتوں والی ساعتوں کے اندر گزارش اور پیغام یہ ہے کہ جہاں پر ہم اتنا کچھ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پسینے کو خون کی طرح بہاتے ہیں، تو خدا را جو کماتے ہیں وہ حلال رزق کمائیں۔ کبھی بھی کسی جگہ پہ آپ کو شک پڑ جائے کہ یہاں پر حلال نہیں بلکہ حرام کا بھی کچھ اندیشہ ہو رہا ہے یا شک والی کوئی بات ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت یہ ہے شک والی چیز کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور جب ہم اس طرح کی تجارت کریں گے اور حلال رزق کھائیں گے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے تو خدا کی قسم پھر آپ کی نسلیں، آپ کی اولاد بھی آپ کی تابعدار ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کے مرنے کے بعد بھی، کیونکہ ہر بندے نے چلے جانا ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو قبر کے اندر اس کا اجر ملتا رہے گا کہ میں جو بچوں کو سکھا کے آیا تھا آج بھی اسی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اچھا تاجر بننا اور امانت دار کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔